جو خالق کے کائنات کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی اس کے لیے برحق ہے۔ مگر جس نے خالق کے کائنات کے حکم کو ٹھکرا دیا، اللہ رب العالمین کی ذات کو بھلا دیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو بھلا دیا، اس آدمی کا آخرت میں کوئی مقدر نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ آج ہمیں قرآن سے دوری ہونی چاہیے، قرآن سے پیار کوئی۔ اور لوگوں تم کو بتاتا چلوں، اپنے دلوں کو کھول کر بیٹھو، اپنے کانوں کو کھول کر سنو۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے قریب حالات اتنے بدتر ہو جائیں گے، حالات اتنے بگڑ جائیں گے، سڑکوں سے گزرتے ہوئے، گلیوں سے گزرتے ہوئے، بازاروں سے گزرتے ہوئے، محلوں سے گزرتے ہوئے، قبرستانوں سے گزرتے ہوئے، میت کو قبر میں اتارتے ہوئے کانوں میں کنجریوں کی آواز آ رہی ہوگی، گانوں کی آواز آ رہی ہوگی۔ آج کیا کچھ نہیں ہوا، آج ایسی کوئی جیب نہیں، ایسی کوئی گلی نہیں، ہر جیب کے اندر جب موبائل رکھا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے، جماعت ہو رہی ہوتی ہے، ادھر امام تکبیر تحریمہ کہہ دیتا ہے تو موبائلوں کی گھنٹیاں بجنے شروع ہو جاتی ہیں، طرح طرح کے گانے لگے ہوئے ہے۔ افسوس، نماز پڑھ رہے ہیں مگر ساتھ میں گانوں کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے۔ اور حد تو تب ہو گئی کہ مسجدوں کے قریب میں بہت سے ایسے گھر ہوتے ہیں، جب مؤذن پکارتا ہے، اذان دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو ان لوگوں کے گھروں سے گانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازیوں کا نماز کے اندر یہ عالم ہوتا ہے، ان کی نماز کا سکون ختم ہو جاتا ہے، خشوع ختم ہو جاتا ہے، خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بندہ قرآن کا پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، کلام کر رہا ہوتا ہے۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن جو آدمی قیامت کے دن حشر کے میدان میں پہنچ جائے گا، جہاں ماں باپ کام نہیں آئیں گے، دوست کام نہیں آئیں گے، عزیز و اقربا کام نہیں آئیں گے، ملنے والے کام نہیں آئیں گے، بیگم کام نہیں آئے گی، بیٹی کام نہیں آئے گی، بیٹا کام نہیں آئے گا، دوست کام نہیں آئیں گے۔ اس دن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو خوش و خرم گھوم رہے ہوں گے، مشک و عنبر کے ٹیلوں پر سیر و تفریح کر رہے ہوں گے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کون لوگ ہیں، جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں، دنیا سے آ رہے تھے، ان کی موت کا وقت قریب تھا، ان کے منہ سے کلام اللہ شریف کی تلاوت جاری تھی، ادھر آخری وقت تھا، ادھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا تو رونے لگے، سمجھانے والوں نے سمجھایا اور کہنے لگے آپ تو بڑے اللہ والے ہو، آپ کیوں رو رہے ہو؟ کیا موت کے وقت سے رو رہے ہو، موت کی گھڑی سے رو رہے ہو، موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اپنے کمرے کے کونے کی طرف اشارہ کر دیا، انگلی اٹھا کر بے پھیر دی، کہنے لگے او لوگو تمہیں معلوم ہے مجھے رونا کیوں آ رہا ہے؟ اس کونے کے اندر، اس کمرے کے اس کونے میں نے 12,000 قرآن شریف مکمل کیے ہیں۔ لوگوں آج ہمیں قرآن سے یاری کوئی نہیں، قرآن سے دوستی کوئی نہیں، محبت کوئی نہیں، پیار کوئی نہیں۔ ہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تب ہمیں قرآن یاد آتا ہے، جب کسی کا مرنے کا وقت ہوتا ہے، جان نہیں نکل پا رہی ہوتی ہے تو مسجد کے امام کو بلا لاتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے خدا کا قرآن ہے، شرم کرو، حیا کرو۔ مالک کائنات نے اعلان فرما دیا یہ میرا کلام پاکیزہ کلام ہے۔ ذرا غور کر،
او لوگوں تم پریشان ہو، گھروں میں برکت نہیں ہوتی، کھانے میں پریشان ہیں، کمانے میں پریشان ہیں، تھک جاتے ہیں، کماتے تھک جاتے ہیں، گھر پر لاتے ہیں برکت کوئی نہیں ہوتی۔ فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں تم سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو، تمہارے گھروں میں برکت ہوگی۔ جب مردہ قبر میں جاتا ہے، عذاب والے فرشتے اس کے سر سے آتے ہیں، ایک قرآن کریم کی صورت آ کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، فرشتوں کو روک دیتی ہے، عذاب والے فرشتوں کو روک دیتی ہیں، دائیں طرف آتے ہیں ادھر کھڑی ہو جاتی ہیں، عذاب کو روک دیتی ہیں، پھر بائیں طرف آتی ہیں، عذاب سے رکاوٹ بن جاتی ہے، پیروں کی طرف آتی ہے، عذاب کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، خالق کائنات سے کہتی ہے، او میرے پروردگار، یا مجھے قرآن سے نکال دے یا اپنے بندے کو عذاب سے محفوظ فرما لیں۔ فرمائے وہ سورہ ملک۔ اس لیے ہم قرآن سے یاری کریں، قرآن سے پیار کریں، قرآن پاک سے محبت کریں، اور قرآن پاک پڑھنے والوں سے بھی محبت کریں، پڑھانے والوں سے بھی محبت کریں۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بچہ قرآن پاک کو پورا کرتا ہے، ناظرہ مکمل کرتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے ماں باپ کے لیے مبارک ہو، ان کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ قیامت کے دن ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے، جس کی روشنی 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن دہ ہوگی، سورج سے زیادہ روشن دہ ہوگی۔ پوچھیں گے یہ کس وجہ سے ملا ہے؟ مالک کائنات کی طرف سے جواب ملے گا، یہ تیرے بچے کے قرآن پاک حفظ کرنے کی وجہ سے۔ اب ذرا غور کریں، جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا وہ تاج، اگر سورج خود کسی کے گھر میں آ جائے تو پھر کیا کہنا؟ جب ماں باپ کے لیے انعام مل رہا ہے تو خود قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے لیے کیا انعام، کیا اکرام۔ حدیث قدسی ہے، ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خالق کائنات بندے کو بلائیں گے، حافظ قرآن کو بلائیں گے، قاری قرآن کو بلائیں گے، فرمایا اقرأ کتابک وارتق کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها۔ فرما مالک کائنات کی طرف سے اعلان ہوگا، میرے بندے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، بس ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور تیرا ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت میں پہنچے۔ اس لیے ہم قرآن کریم سے محبت کریں، قرآن کریم سے پیار کریں۔ اس لیے قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کو بھی ہم گری نظر سے نہ دیکھیں، ورنہ ہمارا ایمان خطرے میں۔ قرآن کریم کے ایک ایک ورق، ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، ایک ایک حرکات کو آپ اپنے دل سے لگا لیں اور عظمت کریں، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کریں، پڑھانے والوں سے محبت کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنی اور اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، قرآن پاک سے یاری کرنے والے بنائے۔ اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی